الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قرآن پاک کے بعد امت کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ شان والی، سب سے زیادہ حیثیت والی کتاب صحیح بخاری۔ صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث کی بہت ہی شان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم کتاب کا اختتام ایسی حدیث شریف سے کیا ہے کہ گویا کہ خطاب ہو مسک، کہ اس کا اختتام استوری ہے۔ ارادہ ہے اللہ کی توفیق سے اللہ اخلاص عطا فرمائے اور بات کرنا آسان اور سمجھنا آسان فرمائے۔ اسی عظیم حدیث کے بارے میں کچھ بات کا آغاز اللہ کی توفیق سے آج کے سبق میں کیا جائے۔ پہلے حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بمحاورہ ترجمہ، دو جملے رحمان کو نہایت پیارے، زبان پر بہت آسان اور میزان میں نہایت بھاری۔ سبحان اللہ وبحمدہ پہلا جملہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا۔ آج اس حدیث کے صرف ایک لفظ کے بارے میں اللہ کی توفیق سے کچھ بات سنیں۔ ان دو جملوں کا جو وصف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیان کیا وہ کیا ہے؟ حبیبتان، نہایت پیارے، نہایت پیارے۔ تھوڑی سی گرامر کی بات، لیکن انشاءاللہ نتیجہ سمجھا جائے گا۔ حبیبتان تثنیہ کا صیغہ، دو کے لیے بولا جاتا۔ جملے کتنے ہیں بولو؟ تو جو صیغہ ہے وہ بھی دو کا۔ اس کا جو واحد ہے، سنگولر ہے، وہ ہے حبیبت، نہایت پیارے۔ عربی میں کہتے ہیں یہ فعیلتن کا وزن ہے، نہ بھی یاد رہے کوئی بات۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ دو جملے رحمان کو نہایت پیارے، اور دوسرا معنی ان کے کہنے والا رحمان کو نہایت پیارا۔ پھر سنیے یہ دو جملے، پہلا معنی ہاتھ گھڑی کی طرف نہیں دیکھتے بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے چپ کر جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ تھک گئے ہو کیوں دیکھتے گھڑی کی طرف؟ بے ادبی ہوتی ہے بیٹا سبق میں، گھڑی کی طرف دیکھ، بدتمیزی ہوتی ہے۔ آپ تو اچھے بات ہے بولے بچے۔ حبیبتان پہلا معنی کہ یہ دو جملے رحمان کو نہایت پیارے ہیں۔ آئیے اسی بارے میں مزید بات سمجھنے کے لیے دو حدیث
دو حدیثیں سنتے ہیں. امام مسلم نے روایت کیا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے اس کلام کی خبر نہ دوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا ہے؟ کتنا پیارا انداز ہے بات سمجھانے کا. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی خبر دیجیے جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیاری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو توجہ فرمانا، یہ بات مجھ سے اور آپ سے رہ نہ جائے، پانی گزر نہ جائے اور ہم محروم رہ جائیں نہ. فرمایا اللہ پاک کو سب سے پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے. ہم نے جو پہلا ترجمہ کیا تھا کہ یہ دو کلمات، دو جملے کیا تھا، اللہ کو، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح طور پر بیان کیا کہ اللہ پاک کو دو جملے سب سے زیادہ پیارے کون سے ہیں؟ سب بولو. دوسری حدیث امام فریابی اور امام طبرانی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت. بیٹا جی آگے آ جاؤ، بیٹا آ جاؤ آگے، میں پسند کرتا ہوں آپ کے قریب ہو جاؤ. اٹھ کے آؤ. عبداللہ جی بھائی کو ساتھ بٹھاؤ، عبداللہ کے ساتھ بیٹھو بیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام فریابی اور امام طبرانی نے سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اپنے لیے مشکل تھا، مال کا خرچ کرنا اس سے بخل کرے. اور یہاں خرچ کرنے سے مراد نفلی خرچ کرنا، فرضی کو چھوڑنے کی تو گنجائش نہیں. اور یا جہاد کرنے سے، دشمن سے جہاد کرنے سے اپنے آپ کو بزدل پائے. تینوں کام چوٹی کے. چھوٹے کام ہیں یا بڑے؟ بہت بڑے. تو فرمایا وہ کیا کرے؟ وہ سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ پڑھے. کیا مقصد؟ بالکل سادہ صاف بات ہے کہ جب وہ یہ زیادہ پڑے گا تو اللہ تینوں اعمال کی جو کسر ہے وہ نکال دے گا یا باقی رہے گا. اللہ کے رسول ڈاکٹروں کہتے ہیں دوائی لکھ دو، لکھی مرکز میں گھومے مل نہیں رہی تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ سبسٹیٹیوٹ دے دو. اب وہ دے گا ردی دے گا یا برابر کی دے گا؟ جواب دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تین اعمال کا سبسٹیٹیوٹ دے امت پر شفقت کرتے. کیا سبسٹیٹیوٹ ہے؟ کیا کرے؟ سبحان اللہ و بحمدہ بولو، زیادہ پڑھے. جب زیادہ پڑھے گا رات کو تہجد نہ پڑھنے کی کسر مکمل کرو، جملہ نکل جائے گی یا باقی رہے گی. مال کو نفی صدقہ و خیرات کی کسر اللہ پوری کر دیں گے نہ کریں. اور اگر جہاد کرنے سے بزدلی آئے تو جب یہ کلمات زیادہ پڑے گا اللہ کمی کو دور کریں گے یا نہ کریں گے؟ اگر نہ کریں گے تو پھر اللہ کے نبی معاذ اللہ یہ تصور کرنا بھی بدتمیزی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بات یہاں نہیں رکی. فرمایا فَإِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ کہنا اللہ کے ہاں اس کی کتنی شان ہے. اور میں ایک بندہ سونے کا پہاڑ، ایک بندہ بولو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ کہنا اللہ کو سونے کے پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ پیارا. تو پہلا معنی ہم نے کیا سنا کہ یہ دو جملے کیا ہیں؟ اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پیارا. دوسرا معنی، اور اسی معنی کے بیان پر بات ختم ہو جائے. تھک تو نہیں گئے آدمیاں؟ تھک گئے ہو ٹوپی اتار دو سر سے. دوسرا معنی اس کے نا ادھر کے عبادت کریں تاکہ شیطان جو ہے دفع ہو جائے. پیچھے ہو جائے تھوڑا سا اور پیچھے، میں پورا مکمل دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کسی اور کو میں بلا سکتا ہوں، سارے ہوشیار ہو. سالم توجہ کرو، ادھر ہو جاؤ. دوسرا معنی اللہ اکبر، ان کے کہنے والا اللہ کو، میری طرف دیکھو آدم، ان کے کہنے والا اللہ پاک کو بولو بہت پیارا. پیارا نہیں، بہت پیارا. اب سمجھنے کے لیے شیطانی اعتراض کے لیے نہیں، جب میں اللہ کو بہت پیارا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اتنا کچھ ملے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتا. صرف ایک بات، اس کے بارے میں 3 احادیث کا خلاصہ سمجھے. اس کے بارے میں جو ملے گا ایک نقطہ اور 3 احادیث اور بات ختم. اس کی وجہ سے جو ملے گا وہ چیز ہے، اگر مجھے آپ کو اس پر یقین آ جائے تو دل کرے کہ روٹی اور پانی بھی نہ مانگے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الحمدللہ. پکی باتیں اللہ کو کچھی اللہ نصیب نے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بدھ چھڑ دے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے. اللہ کی بات کیا بات ہے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس کو کیا کیا دے. حدیث کا صرف ایک ٹکڑا وہ سن، اور میں ایسا بندہ اگر مجھ سے مانگے گا، کون بندہ؟ جو اللہ کا پیارا بن چکا. ایسا بندہ اگر مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر ایسا بندہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کو پناہ. اور کیا چاہیے؟ 2 چیزیں ہیں نا پروفیسر صاحب، یا لینا چاہتے ہیں یا بچنا چاہتے ہیں. کسی کو ہے چیز، جو بیماریاں آ رہی ہیں چلی جائیں، جو پیسے چاہیے وہ مل جائیں. اور کیا چیز؟ 2 ہی ہیں. شیخ صاحب کوئی ہے اور تیسری چیز؟ میرے لمبے تو کوئی نہیں، میں بھی شیخ ہوں. 2 ہی ہیں، ساری دنیا اس میں آ گئی. تو فرمایا جس کو اللہ پیار کرتے ہیں اللہ خود فرماتے ہیں جو مانگے گا دوں گا، یقیناً دوں گا، ضرور دوں گا. اور جس سے پناہ مانگتا ہے یقیناً اس سے پناہ. اب جب سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے یہ بات ملے تو چھوڑنے یا پکڑنے؟ 3 کی بجائے 2 حدیثیں سنی اور چھوٹی، 2 پر بات کو روک دیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ام سلیم ان کی امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی
عرض کیا مجھے کوئی ایسے کلمات سکھلا دیجیے میں نماز میں پڑھا، ایسے کلمات سکھلا دیجیے کہاں پڑھوں؟ آپ نے 3 کلمات سکھلائے اور اجرہ شفقت ان 3 کلمات کی جو برکات ہیں وہ بھی بتلائے۔ ایسا معلم کہاں سے لائے؟ فرمایا 10 دفعہ انگلیاں نکالیں اور گرنے 3 باتیں کریں، 10 دفعہ اللہ اکبر کو بولو، اپنے منہ میں بولو، 10 مرتبہ سبحان اللہ کو، 10 مرتبہ الحمدللہ کو، ہو گئی بات؟ بس اتنا ہی کام کریں۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ ثم سلیما شئت، پھر جو چاہتی ہو مانگو۔ کس سے؟ کس سے مانگو؟ جن کے لیے اللہ اکبر کہا ہے، جن کے لیے سبحان اللہ کہا ہے، جن کے لیے پھر جو چاہو مانگو۔ جن سے مانگ رہی ہو ان کا جواب کیا ہوگا؟ یقول نعم نعم، تم مانگتی جاؤ گی، اللہ پاک جواب میں کہتے ہیں جی جی، بیٹے 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 جی جی کہتے ہوئے سمجھتے مر جاتے، سارے نہیں، اچھے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، لیکن ایک بڑی تعداد جی کہتے ہیں۔ کوئی شیخ صاحب اور کوئی بڑا دادا بابا میں سنے ہی نہیں، اللہ کی قسم میں سنے، چل بابا کیا کرے، اب دیوار کو سر مارے اور پھاڑ دے، پھوڑ سنے ہی نہیں میں۔ اور کئی بدتمیز بکیں گے کیا ہوا پھر؟ بابے کی جگہ زمین میں سوراخ ہو تو اس کے اندر چل، یہی بات ہے جو کچھ اور، لیکن اچھے بھی ہیں، سارے کھوٹے نہیں۔ اور یہاں کون جی جی کہہ رہا ہے؟ مثال دیتے ہوئے بھی شرم آتی، جی جی یعنی تو نے میرے لیے اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، میں رب العالمین، اب تم مانگتے جاؤ، میری طرف سے منظوری آتی جا۔ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پکڑتے ہیں۔ 2 جملے اللہ پاک کو بہت ہی پیارے، اور بہت پیارے کے 2 معنی۔ پہلا معنی کہ یہ جملے اللہ کو بہت پیارے، اور اس بارے ہم نے 2 حدیثیں سنی، اور دوسرا ان کے کہنے والا اللہ کو بہت پیارا، اور جب بندہ اللہ کو بہت پیارا بنتا ہے اس کی جو برکات اور فائدے ہیں، صرف ایک فائدے کے بارے میں صرف 2 حدیثیں سنی جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا بندہ جو مانگتا ہے وہ دیا جاتا ہے، جس سے پناہ مانگتا ہے وہ پناہ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عزم اور ارادہ ہے اللہ پورا کرے، آئندہ اتوار کو اسی حدیث کا بقیہ حصہ اس کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔